موضوع درس الامر باحسان مع الوالدین، سورۃ الاحقاف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين۔ لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه، عطف بالوصية بالوالدين كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلی آیات میں مسئلہ توحید بیان فرمایا، اور جس میں اللہ نے حکم دیا اپنے بندوں کو کہ تمام انواع عبادت جو ہیں وہ صرف اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، اور پھر آدمی اس عقیدہ توحید پہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے، جیسے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ جمع رہے، اس پہ ثابت قدم رہے، تو اس کے بعد اللہ پاک نے ذکر فرمایا، وصیت فرمائی والدین کے مرتبہ اور والدین کی عظمت اور مقام کے لیے۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ ملا دیا ہے والدین کی فرما برداری، والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، والدین سے شفقت، والدین سے تواضع کرنا، کیونکہ والدین کی اطاعت کے اندر بندے کی نجات ہے۔ اس لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ والدین کی دعا اپنے بچے کے حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی اللہ کا نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے بد دعا کریں تو وہ یقیناً ہلاک ہو جاتی ہے اولاد۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کبھی بد دعا نہیں کرتے، حتیٰ کہ جب مجبور ہو جائیں گے، مضطر ہو جائیں گے تو پھر دعا نکلے گی، اور جب اضطرار میں دعا نکلے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بھی اپنی توحید کے بعد والدین کا ذکر فرمایا۔ اب مفسر فرماتا ہے جیسے دوسری آیت میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ یہی تیرے رب کا فیصلہ ہے، یہی حکم ہے، یہی امر ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ والدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں، اچھائی کا سلوک کریں، ہمدردی کا سلوک کریں، احسان کا سلوک فرمائیں۔ تو بعض علماء نے یہاں ایک نقطہ بھی لکھا ہے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد، حالانکہ اصول یہ ہے کہ پہلا مرتبہ توحید کا، اس کے بعد رسالت کا، یعنی پہلا مرتبہ اللہ کی الوہیت ہے، توحید ہے، اس کے بعد محمد مصطفیٰ کی رسالت و نبوت ہے، اس کے بعد پھر احکام آتے ہیں کہ اولی الامر کی اطاعت کریں۔ لیکن یہاں ان آیات میں اللہ نے اپنی توحید کے بعد ذکر کر دیا، تو علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ حقیقتاً خالق ہر چیز کا اللہ ہے۔ بات سمجھیں اچھی طریقے سے، ہر چیز کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ اسی طرح فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم ہے۔ اور کئی مقامات پہ اللہ نے ذکر فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام پہ ارشاد فرمایا۔ تو چونکہ خالق حقیقی اللہ ہے اور تخلیق مجازی کا سبب جو ہے وہ والدین ہیں، بات سمجھیں کہ بھئی ہم پیدا کرنے والا تو اللہ ہے نا، اللہ نہ چاہے نہ پیدا کرے، لیکن ظاہری اسباب جو ہیں اس کے میں والدین ہیں کہ میاں بیوی ملیں گے، اس سے نطفہ ٹھہرے گا، قرار پکڑے گا، پھر بچہ بنے گا، پھر پیدا ہوگا، پھر رضاعت ہوگی۔ تو تخلیق مجازی جو ہے اس کے مراحل سے گویا والدین گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جہاں اپنے خالق حقیقی اور اپنی عبادت و اخلاص کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ نے فرمایا کہ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کی تخلیق مجازی کو دیکھ کے کوئی والدین کی عبادت شروع کر دے، والدین کو سجدہ کرنا شروع کر دے، والدین کے آگے جھکنا شروع کر دے، تو یہ ناجائز ہے کہ خالق حقیقی اللہ ہے۔ ہاں تیرے والدین چونکہ تخلیق مجازی کا سبب بنے ہیں تو اب ان کا حق احسان تو ہے، ان کا حق عبادت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ان کا حق یہ ہے کہ ان سے آپ بھلائی کریں، لیکن ان کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے عبادت کریں۔ اسی لیے جیسے کہ محدثین نے، علماء نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب آدمی مدینہ منورہ میں جاتا ہے، حاضری دینے کے لیے جاتا ہے، تو سب سے پہلے جب مسجد نبوی میں داخل ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وقت مکروہ ہے تو پھر نہ پڑھے، عصر کے بعد داخل ہوا ہے تو نہ پڑھے، فجر کے بعد داخل ہوا ہے تو نہ پڑھے۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو پھر سب سے پہلے مسجد نبوی میں، اور کوشش کرے کہ ریاض الجنہ میں جگہ ملے، ریاض الجنہ میں جگہ نہ ملے کم از کم اس مسجد میں ملے جو حضور پاک کے زمانے میں مسجد تھی، اور وہاں علامات لگے ہوئے ہیں کہ یہاں تک حضور کے زمانے میں مسجد تھی، اور یہ بھی علامات لگے ہوئے ہیں کہ یہاں تک حضور کے زمانے میں مسجد کے اوپر چھڑیوں کی چھت ڈالی گئی تھی، اور یہ علاقہ جو ہے یہ بغیر چھت کے تھا، یعنی خالی تھا، جس کے اوپر چھت نہیں تھی۔ یہ سبھی علامات موجود ہیں۔
اس کے بعد پھر حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اضافہ ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ مقامات ہیں جہاں اعتکاف کے لیے جگہ بنائی گئی ہے. اسی طرح اصحاب صفہ ہیں, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا نماز پڑھنے کا مقام, یہ ساری چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد نبوی کے اندر علامات میں اشارات میں موجود ہیں کہ یہ ریاض الجنہ ہے, یہ محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مانا کیا ہے کہ اسی جگہ حضور کا منبر تھا. یہ منبر جو ہے موجود ہے, یہ تو نہیں نا, یہ تو بہت بعد میں بنایا گیا ہے. یعنی مانا یہ ہے کہ جگہ یہی تھی, اور سب سے پہلے ایک کھجور کا تنا تھا, کھجور کی یعنی جیسے درخت کا تنا ہوتا ہے, اس کو وہاں گاڑ دیا گیا. حضور اس کے ساتھ یوں ٹیک مبارک لگا کے خطبہ پڑھا کرتے تھے. پھر ایک صحابیہ تھی حضور پاک کی, اس نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی غلاما نجارا, میرا جو غلام ہے نا وہ لکڑی کا کام کرتا ہے, تو افلا نصنع لک منبرا, حضور اگر اجازت دیں تو آپ کے لیے ہم ممبر بنا دیں. تو حضور نے اجازت دے دی, تو اس نے ممبر بنایا جس کے 3 قدم تھے, 1 2 اور 3 قدم کا وہ ممبر لا کے رکھا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ممبر پہ آئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ حن الجزء, وہ لکڑی کا تنا, وہ کھجور کا تنا جس سے سرکار دو عالم اپنی پشت لگا کے کھڑے ہوتے تھے, اس نے رونا شروع کر دیا. اور معجزہ یہ ہے کہ اس کے رونے کو صحابہ نے بھی سن لیا, اور اتنا رویا کہتے ہیں حن الجزء. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فنظر علی المنبر, حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ جلدی سے ممبر پہ اترے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو چھوا, اور ایک روایت میں فلتزمہ, حضور پاک نے اپنے سینے سے اس کو لگا دیا. صحابہ کہتے ہیں اب جب حضور نے سینے سے لگایا تو وہ آہستہ آہستہ چپ کرتے کرتے چپ کر گیا, جیسے بچے کو تسلی دی جاتی ہے اور بچہ آہستہ آہستہ چپ کر جاتا ہے, وہ درخت بھی چپ کر گیا. تو وہ مقامات بھی موجود ہیں. حتیٰ کہ اسی طرح جہاں حضور پاک کی چارپائی ہوتی تھی وہ مقام بھی موجود ہے, اور حضور جس جگہ بیٹھ کے باہر کے وفود کو ملتے تھے وہ علامت بھی موجود ہے. اور اسی طرح وہ علامت بھی موجود ہے کہ جہاں ابی لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا وہ استوانہ بھی موجود ہے. اور اسی طرح وہ علامت بھی موجود ہے کہ جس جگہ حضور نے بی بی عائشہ کو فرمایا تھا کہ تم اس جگہ نماز پڑھا کرو, یہ بڑی قبولیت کا مقام ہے, تو وہ استوانہ عائشہ جو ہے وہ بھی موجود ہے. ساری علامات موجود ہیں. تو اب کوشش کریں کہ آپ ریاض الجنہ میں نہیں تو باقی مسجد میں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے ادب کے ساتھ چلیں, احترام کے ساتھ جا کے پھر مواجہہ شریف میں صلاۃ و سلام عرض کریں. کیوں علماء نے لکھا ہے کہ 2 رکعت اس لیے پہلے پڑھیں کہ حق اللہ مقدم علی حق الرسول, اللہ کا حق جو ہے وہ انبیاء کے حق سے مقدم ہے, اللہ کے نبی کے حق سے مقدم ہے. اسی لیے قرآن میں ترتیب ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر کی اطاعت کرو. یاد رکھو اولی الامر جو ہیں ایک دنیاوی اعتبار سے اولی الامر ہیں اور ایک دینی اعتبار سے اولی الامر ہیں. اولی الامر دنیاوی اعتبار سے تمہارا بادشاہ ہے, گورنر ہے, حاکم ہے, اس کی اطاعت بھی لازم ہے. اور دین کے اعتبار سے اولی الامر کون ہیں؟ قراء ہیں, فقہا ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے قاری ہیں, محدثین ہیں, حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں, فقہ کی کتابوں پر عمل کر کے استنباط کرنے والے ہیں, ان کی اطاعت بھی ضروری ہے. تو ترتیب یوں ہے کہ کتاب پہلے اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول کی اطاعت, اس کے بعد اولو الامر کی اطاعت. اور دینی معاملات میں تمام محدثین, تمام فقہا کا
اتفاق ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ دیکھیں گے کتاب اللہ، اگر اللہ کے قرآن میں نہ ملے تو سنت رسول اللہ، اگر سنت رسول اللہ میں بھی نہ ملے تو اجماع صحابہ، دیکھیں گے کہ صحابہ کی جماعت کس کام پہ عمل کر رہی ہے، چونکہ صحابہ سے یہ کبھی توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ حضور کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں، اور اگر اجماع میں بھی نہ ملے تو پھر قیاس کو دیکھا جائے گا۔ یہ چار اہل سنت والجماعت کے نزدیک مستدل ہیں، سب سے پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد جو ہے وہ قیاس پہ عمل کیا جاتا ہے، اور قیاس جو ہے وہ بھی انہی مسائل پہ قیاس ہوتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ چار مستدل ہیں، تو یہ ترتیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی ترتیب کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ترتیب ٹوٹ گئی نا جی تو پھر وہ حلقہ وہ کڑی ٹوٹ جاتی ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ایک سلسلہ ہے جو جڑا ہوا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام فتاوی میں نظر ڈالیں، ان کی کتابوں پہ نظر ڈالیں، سب سے پہلے کتاب اللہ۔ اب آپ دیکھ لیں مثلا کہ جب آدمی نماز شروع کرتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر جب آپ کہتے ہیں یہ تکبیر تحریمہ، اور تکبیر تحریمہ میں بھی میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے مہربان یاد رکھو کہ انگلیاں بھی کھلی ہوں اور ان کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو، یہ ہمیشہ یاد رکھو، اور کانوں کے برابر ہوں۔ حذوہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حذوہ اذنیہ، عورت کے لیے حذوہ صد یہ ہے کہ وہ اپنے سینے کے برابر ہاتھ کھڑے کرے گی، مرد کے لیے ہے کہ اٹھائے، اور یہ دونوں ہاتھ جو ہیں کعبے کی طرف ہوں۔ یاد رکھ، یہ نہیں کہ یوں کر دے اور بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یا بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یا بعض یوں کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ سنت یہ ہے کہ بالکل ہاتھ اٹھائیں اور حذو منکبیہ، اور دونوں ہاتھوں کا رخ جو ہے گویا وہ بھی قبلے کی طرف۔ اس کے بعد ہاتھ باندھیں گے تو ہاتھ باندھنے میں بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو درمیان والی جگہ ہے نا یہ اس ہڈی پہ آنی چاہیے۔ یہ بات میرے بھائی جو یوں پکڑ لیتے ہیں نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، اللہ ہدایت دے، بس ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ سنت کے مطابق یہ ہے کہ یہ جگہ لازماً اس جگہ کے اوپر آئے۔ اب جو ہے آپ سرہ پہ یعنی ناف پہ ہاتھ باندھیں، تحت سرہ ناف سے نیچے باندھیں، یہ دونوں حدیثیں ثابت ہیں۔ سینے پہ باندھیں، یہ بھی حدیث ثابت ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث میں ہے آمنا و صدقنا، جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں، یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں، یوں کر کے اللہ اکبر کہہ دو، یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں کہ یوں کان پکڑ کے اللہ اکبر کرو، یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں یوں کھڑے ہوئے ہیں جناب یوں کر کے اللہ اکبر، یہ کوئی صحیح غلط بات ہے، اپنی نماز کو برباد کرتے ہیں آپ لوگ۔ نماز پڑھنے ہیں، ایک چھوٹی سی کتاب لے لو نماز کی، اس کو پڑھو، ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ نہ سمجھ آئے چھوٹی سی نشانی لگا دیا پنسل سے، کسی عالم کے پاس جا کے سمجھ لیا کہ جی یہ جگہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، سیدھی سی بات ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے بعد اب دیکھیں احادیث مبارک میں کتاب الصلاۃ کھول لیں تو وہاں یہ بھی موجود ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی موجود ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ بھی موجود ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ
سبحانک اللہم و بحمدک پہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ یہ سارے احکام چونکہ سب سے پہلے قرآن میں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ تکبیر کا حکم جو ہے قرآن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر کو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، لہذا وہ فرماتی ہیں لازم تکبیر کہنی ہوگی، اللہ اکبر، یہ نہیں کہیں گے اللہ اکرم، اللہ اعظم، اللہ اجل، اللہ اعز و اکرم، نہیں، کیوں حکم قرآن میں تکبیر کا ہے، وربک فکبر۔ اسی طرح فرماتی ہیں کہ اب تکبیر تحریمہ کے بعد جو قرآن ہمیں بتلاتا ہے سبح بحمد ربک حین تقوم، کہ جب کھڑے ہوں تو تسبیح بھی ہو تحمید بھی ہو، تو وہ اس صیغے میں آتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب یاد رکھیں سجدے کے اندر، رکوع کے اندر، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبحانک یا عظیم، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ ساری کلمات موجود ہیں، ثابت ہیں حدیثوں میں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فسبح اسم ربک العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا مدنی، جب آپ نماز میں جائیں، رکوع میں جائیں، یہ آیت اتری، حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اپنے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کو لازم پکڑو۔ جب اللہ نے قرآن اتارا سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں لازم پکڑ لو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے اگر تم نفل پڑھ رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، اشراق پڑھ رہے ہو، تمہاری مرضی، جو تو دو دعائیں افتتاح مانگ لو، لیکن اگر تم فرض پڑھ رہے ہو تو پھر وہی دعا راجح ہے جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ان کی پابندی ہوتی تھی کہ سب سے پہلے کتاب اللہ کا قرآن پکڑو۔ اگر قرآن پاک میں حکم نہیں ملا ہے تو پھر اللہ نے نبی پاک کو بتلایا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کیوں کہ حضور کا فرمانا بھی اللہ کا فرمانا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اچھا اب صحابہ آ گئے، صحابہ کا قول کیوں لے لیں؟ اس لیے اللہ نے کہہ دیا، اور کوئی دنیا میں ایسی جماعت نہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، اولیاء ہیں، قراء ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں کرے، لیکن کسی کے بارے میں اللہ کا فیصلہ موجود نہیں ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ ایک جماعت ہے محمد مصطفیٰ کی صحابہ، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرا مدنی آپ اپنے صحابہ کو بتا دیں میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، تو یہ ایک جماعت ہے دنیا کے اندر، اور کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ راضی ہیں۔ کیوں اللہ راضی نہ ہوتے ہم فلم پہ نہ بیٹھے ہوتے؟ اللہ راضی نہ ہوتے تو ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو کے جخنا مار رہے ہوتے، سگریٹ پی رہے ہوتے، بکواس کر رہے ہوتے۔ یہاں جو قرآن میں بیٹھے ہیں کعبہ سمجھ اللہ راضی ہے تو اپنے گھر میں آنے دیا ہے نا، انشاءاللہ ہمیں امید ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں۔ صحابہ کے بعد تو سرٹیفکیٹ ہے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب اللہ نے قرآن اتارا اللہ نے فرمایا میرے مدنی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ میرا محبوب نبوت سے پہلے نبوت کے بعد آپ سے اگر کوئی ترک اولا، کوئی سہو، کوئی غلطی ہوئی، ہم سب معاف کر چکے ہیں۔ صحابہ نے کہا ہنی اللہ یا رسول اللہ، حضور مبارک ہو مبارک ہو، آپ کا فیصلہ تو ہو گیا، اللہ نے آپ کے تو آگے پیچھے سب غلطیاں معاف کر دی ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے صحابہ کو بھی بتلا دو لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔
تو یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ ان کے بارے میں راضی ہے. آپ کے میرے ایمان کا کوئی اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کا ایمان ایسا ہے جس کا اللہ خود گواہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا. میرا مدنی تیرے صحابہ یہ پکے ایمان والے ہیں. اچھا، بعض مخالفین کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ ظاہراً صحابہ کلمہ پڑھتے تھے، اللہ نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ نے فرمایا میرے مدنی میں ایسے فیصلہ نہیں کر رہا، میں نے تیرے صحابہ کے دلوں کو جھانک کے دیکھ لیا ہے اور تیرے دلوں صحابہ کے دلوں کو میں نے مانجھ لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اب یہ صحابہ کا مقام ہے. حضور نے کیا حکم دیا؟ فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. فرمایا میرے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی. اللہ نے پوری مخلوق میں مجھے چن لیا ہے اور پھر اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے. ثم اختار لی اصحابی فجعلہم اصحاری و انصاری. پھر اللہ نے ان میں سے کچھ میرے رشتہ دار بنا دیے ہیں اور اللہ نے کچھ میرے مددگار بنا دیے ہیں. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. آپ کسی صحابی کا دامن بھی پکڑیں گے تو ہدایت پہ لے جائے گا. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے من استن منکم فلیستن بمن قد مات. اگر تم نے اقتدا کرنی ہے تو ان کی اقتدا کرو جو گزر گئے ہیں. فاولئک اصحاب محمد. اور وہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں جو بالکل سچے ہیں، کھرے ہیں، عادل ہیں، عدل ہیں، صدق ہیں، وفادار ہیں، جن سے اگر کبھی کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. ان کی جنگیں بھی ہو گئیں، صحابہ ایک دوسرے سے قتال بھی کر بیٹھے، دونوں طرف سے شہید بھی ہو گئے، لیکن اللہ نے فرما دیا ان مشاجرات کے بعد بھی میں ان سے راضی ہوں. کلن وعد اللہ الحسنی. اس لیے علماء نے فرما دیا کلاہما فی النار، کہ یہ دونوں جنت، کلاہما فی الجنت، یہ دونوں جنتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اجتہاد. تو اس لیے یاد رکھیں امام صاحب بڑے سخت ہیں. سب سے پہلے وہ ہر مسئلے میں قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں کہ قرآن پاک نے کیا ہمیں حکم دیا ہے. کیونکہ خالق حقیقی میرا اللہ ہے اور تخلیق مجازی کے مراحل سے گزرنے والے ماں باپ ہیں. سب سے زیادہ ماں ہے، اس کے بطن میں بچہ ٹھہرا ہے، وہاں وہ مراحل طے ہو رہے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ نطفہ، وہ جو جراثیم کو ہم ٹھہراتے ہیں قرار مکین میں، پھر نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مضغہ ہے، پھر اس کا ہیکل بنتا ہے، پھر اس پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر ہم روح پھونک دیتے ہیں، اب بچہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور شان والے تو وہ بچے ہیں کہ جیسے کہ بی بی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ میرے بطن میں تھے اور مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن اگر میں کبھی مکے سے نکل کے باہر جاتی تھی کسی ضرورت کے لیے، پہاڑوں سے گزرتی تھی، مجھے آواز آتی تھی کہ اے عورت تو بڑی مبارک ہے، تو بڑی خوش قسمت ہے کہ تو اس امت کے نبی تیرے پیٹ کے اندر ہے. اللہ اکبر. یہ شان والے بچے ہوتے ہیں نا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور مبارکیں آ رہی ہیں.
ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور سلام پڑے جا رہے ہیں. اور پھر دیکھیں اللہ نے حضور کے ساتھی کس کو چنا ہے؟ ابو بکر ہے. ابو بکر بھی اپنے پیٹ کے اندر ہے. تاریخی روایات میں آتا ہے ابو بکر کی اماں کہتی ہیں کہ میں ایک دن وادیوں سے پہاڑوں سے گزر رہی تھی, آواز آتی ہے کہ یا امت اللہ بالتحقیق, اے اللہ کی بندی, کیونکہ عورتیں جتنی بھی ہیں سب اللہ کی بندیاں ہیں, سب اللہ کی اب شری بالولد العتیق لقبه فی السماء صدیق. آواز آتی ہے مبارک ہو بڑھیا تمہیں ایسے بچے کی جو بچہ جہنم سے آزاد ہوگا, عتیق ہوگا, اور ایسے بچے کی جس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہوگا. وَهُوَ لِلنَّبِيِّ صَاحِبٌ وَرَفِيقٌ, اور دنیا کے اندر ایک نبی پیدا ہوں گے اور تیرا بچہ ان کا ساتھی ہوگا, ان کا ساتھ دینے والا ہوگا. اللہ نے کیسا ساتھ دیا ہے کہ ساری زندگی حضور کے ساتھ گزری ہے. اللہ کی شان دیکھیں, حضور کی عمر بھی 63 سال ہے, ابو بکر کی عمر بھی 63 سال ہے, حضرت عمر کی عمر بھی 63 سال ہے. اللہ نے عمر بھی ایک لکھ دی, اللہ نے مقام مدفن بھی ایک لکھ دیا. اللہ تبارک و تعالی نے صاحب المزار و صاحب الغار بھی بنا دیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام صاحب پہلے قرآن کے بعد حدیث کے بعد اچھا 2 حدیثیں آ گئی. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی کیا کہتے ہیں. کیوں؟ یہ لوگ زیادہ قریب تھے نا حضور. اچھا ان میں بھی کوئی بات ایسی نہ مل سکے جو واضح دلیل ہو, پھر عشرہ مبشرہ پہ نظر ڈالتے ہیں, وہ جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہے. اچھا عشرہ مبشرہ میں بھی مسئلہ نہ ملے, پھر وہ اصحاب بدر کو ڈھونڈتے ہیں کہ اصحاب بدر نے اس مسئلے میں کیا کہا. کیوں؟ اصحاب بدر بھی تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہہ دیا جو مرضی ہے کرو تم جنتی ہو. اسی طرح اصحاب بدر ہیں اور اصحاب حدیبیہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں. تو اگر ان سارے مسائل میں کوئی مقام نہ ملے, اب اجتہاد ہوگا کہ بھئی مسئلہ مل نہیں رہا, مجبوری ہے کہ اجتہاد دو. اب دیکھو نا جیسے امت کو نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں. اب یہی دیکھ لیں بیبی ٹیوب کا مسئلہ ہے, جو ٹیوب کے اندر بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کلوننگ کا مسئلہ ہے. اچھا گردے بدلنے کا مسئلہ ہے, پتا بدلنے کا مسئلہ ہے, آنکھوں کا کرنیا بدلنے کا مسئلہ ہے, پوری آنکھ بدلنے کا مسئلہ ہے. اچھا گردے بدلنے کا مسئلہ ہے, جگر بدلنے کا مسئلہ ہے. اب تو کئی مسائل ہیں, چونکہ حضور کے زمانے میں تھے نہیں تو کیسے اس پہ بحث ہوتی. بات سمجھے نہیں؟ کیوں؟ اب یہ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں. اچھا ایک دوسرے کو خون دینے کا مسئلہ ہے, بلڈ ٹرانسفر کا مسئلہ ہے. اب اس زمانے میں خون بند کرنے کی کوشش کرتے تھے, بند ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہوا بندہ مر گیا. اس کو اور کو بلڈ نہیں دیا جا سکتا تھا. اب یہ اللہ تبارک و تعالی حکومت سعودیہ کو جزائے خیر دے, انہوں نے بڑا کام کیا ہے کہ انہوں نے رابطہ عالم اسلامی کے ماتحت مجمع الفقہ الاسلامی کے نام سے ایک کمیٹی بنائی ہے, اور اس میں ساری دنیا کے چیدہ علماء جو ہے نا ان کو ممبر بنایا ہے. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں سے نہیں لیا عالم. اللہ ان کو جزائے خیر دے, بڑا کام ہے. آپ تو دیکھتے نہیں نا, پڑھتے نہیں نا. تھوڑا سا طالب العلم مجھے ہے نا, وہ اگر محنت کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے, تھوڑی سی ہمت کریں. مکتبۃ الحرم المکی ہے, اسی طرح مدینہ پاک میں جو ہے نا مکتبۃ الحرم المسجد النبوی جو ہے, یہ اتنے عظیم مکتبے ہیں, آپ جائیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں. اتنی کتابیں ہیں, اتنی مخطوطات ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. اور یہ ایسے تھوڑے ہوتے ہیں مخطوطوں پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, پھر جا کے ملتے ہیں. کون اپنی لکھی ہوئی چیز کسی کو دے دے گا؟
لاکھوں کا. اچھا بعض مخطوطے ایسے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہے, اب اس کا کاپی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ کرنے نہیں دیتے. پھر وہ معاوضہ مانگتے ہیں کہ جی اتنا دو گے تب ہم دیں گے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ سرکار دو عالم کا جو خط مبارک تھا تو ایک بادشاہ کی دادی کے پاس تھا, ابھی انہوں نے پتہ نہیں کتنی کروڑ ڈالر میں بیچا ہے. وہ غریب ہو گئی, مجبور ہو گئی, تو اس کو وہ خط دینا پڑا. اگر اس کے حالات نہ بدلتے تب بھی وہ کبھی نہ دیتی. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے, اس کا نام ہے المجمع الفقہ الاسلامی, اور اس کی باقاعدہ جو کاروائی اب تک ہو چکی ہے نا وہ ساری چھپ گئی ہے. لہذا طلباء اگر چاہتے ہیں دیکھنا نا رابطہ میں چلے جائیں, ان کو کہیں کہ المجمع الفقہ الاسلامی کے عنوان سے جو کاروائی آج تک ہو چکی ہے اس کے جو موضوعات چھپ چکے ہیں مہربانی کر کے ہمیں دے دیں, تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں اور پیسے بھی نہیں لیتے, مفت میں دے دیتے ہیں. اس میں یہ سارے مسائل ڈسکس ہوئے ہیں. اچھا اسی طرح ہمارے ایک عالم تھے, بزرگ تھے, فوت ہو گئے, مجاہد الاسلام قاسمی رحمت اللہ علیہ, ہندوستان سے تھے, ہمارے بڑے مہربان تھے اور بے انتہا سادہ طبیعت کے آدمی تھے, لیکن علم کا پہاڑ تھے ماشاءاللہ. انہوں نے بھی کوشش کی اور وہاں پر اسلامک فقہ اکیڈمی کے نام سے ہندوستان میں ایک ادارہ قائم کیا. اب اس کا بھی ماشاءاللہ ہر سال اجلاس ہوتا ہے جس میں کم از کم 50 60 70 مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہوئے علماء شریک ہوتے ہیں اور امت کو جو جدید مسئلے درپیش ہیں ان کا حل نکالتے ہیں کہ اس کا حل کیا کریں, اور وہ حل قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے. انا للہ, وہ بھی کام کریں, کیا کریں, حاجی آ رہے ہیں, ہمیں تو اپنی فکر ہوتی ہے نا, ان کو تو پھر سارے آنے والوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کا استقبال کرنا ہے, پانی کا مسئلہ, رستوں کا مسئلہ, پنکھے ہیں, بجلی ہے, کوئی ایک کام تو نہیں ہے. یہ تو جب تک زندگی ہے انشاءاللہ حرم بنتے رہیں گے, حرم بنتے رہیں گے, ہماری اولادیں بھی دیکھتی رہیں گی. اب جب نیا حرم بن جائے گا نا, اللہ ان کو توفیق دے, آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ نظام ہی پورا الگ ہوگا. یہ ساری تکلیفیں جو ہے نا راستے کی, گاڑیوں کی, ٹریفک جام ہونے کی پریشانیاں ہم ساری انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اور اللہ کو منظور ہے تو 2-3 سال میں مینا عرفات مزدلفہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. میٹرو ٹرین چلا دیں گے, نہ دھواں, نہ رش, نہ ٹریفک, نہ جام, نہ مسئلہ. گاڑی جا رہی ہے آپ چڑھ جائیں, گاڑی آ رہی ہے آپ چڑھ جائیں, جہاں اترنا ہے اتر جائیں. نہ دھواں نہ مسئلہ, وہ تو اپنی ٹریک پہ جائے گی نا, اس نے تو اپنی لائن پہ جانا ہے, اس کے آگے تو کوئی چیز ہے نہیں نا کہ وہ رک جائے. بس وہ جا رہی ہے, شٹل ٹرین ہوگی, جا رہی ہے اور آ رہی ہے, اور جا رہی ہے اور آ رہی ہے. انجن ادھر سے بھی ہے ادھر سے, ڈرائیور ادھر آ گیا ادھر چل پڑی, ادھر چلا گیا ادھر چل پڑی. کسی زمانے میں ہم نے دیکھا تھا کراچی میں بندر روڈ پہ ٹرام چلتی تھی, ہم چھوٹے ہوتے تھے, 4 پیسے لیتے تھے. ہمیں یاد ہے کہ ہم بھاگ بھاگ کی خوشی سے وہ 4 پیسے دیے, چڑھ گیا, پھر اتر گیا, پھر چڑھ گیا, پھر وہ پکڑ لیتا تھا ٹکٹ کلیکٹر کی. یہ کیا تماشا بنا رکھا, میں نے کہا وہ ٹکٹ نہیں لی. انہوں نے کہا جب اتر گیا تو ٹکٹ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کیوں ختم ہو گئے. ہمیں یاد ہے ہم شرارت کرتے تھے, چھوٹے تھے نا, پڑھتے تھے اور شرارتیں کرتے تھے. تو وہ بھی ایسی تھی ٹرین, اور ٹرام ایسے پٹری پہ چل رہی ہے اور اتنی تیز ہوتی تھی کہ آپ اتر بھی جائیں اور بھاگ کے چڑھ بھی جائیں, اور ٹکٹ بھی 4 پیسے ہوتی تھی اس دور میں. اب تو میرے خیال میں وہاں کوئی 400 روپے میں بھی ٹیکسی میں نہ لے جائے. اب تو اتنا مہنگا ہو گیا نا جی, اللہ معاف کرے, کہ ابھی اگر آپ ایئرپورٹ سے جانا چاہیں صدر میں تو کوئی 400-500 سے کم میں نہیں لے جاتا. ہم جب جاتے تھے 5 روپے. مجھے یاد ہے انٹر کانٹیننٹل جب نیا بنا تھا نا, اس کا بوفے لگا تھا اوپر, چاندنی چوک بنایا تھا انہوں نے, تو 12 روپے ہوتا تھا فی آدمی کا. 12 روپے. آج کل میں نے سنا ہے کہ شاید 800 روپے فی آدمی ہے, اللہ عالم, میں تو نہیں گیا لیکن سنا ہے میں نے. بہرحال اس زمانے میں 12 روپے. اچھا 120 ریال کا ڈبل بیڈ ہوتا تھا. اچھا اس وقت کراچی میں کیا بڑے ہوٹل کون سے تھے, ایک میٹروپول تھا, ایک بیچ لگژری تھا. یہ تو کانٹیننٹل بھی بعد میں بنا ہے, یہ پھر آ گیا, کارلٹن آ گیا, ہلٹن آ گیا, شیراٹن آ گیا, میریڈین آ گیا, پتہ نہیں کیا کیا عذاب آ گیا اللہ کے.
تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا 12 روپے میں بندہ اکڑ کے چلتا تھا جی آج ہم نے 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے بوفے پہ کھانا کھایا. وہ ایک دفعہ لاہور میں بھی کھلا نا تو نیا دوسرا یا چوتھا دن تھا. وہ جو وہاں پہلوان برادری تھی نا بھولو رستم مکی یہ سارے ان کو پتہ نہیں رہا وہ بھی جناب لاچے شاچے ریشمی اور ریشمی پگڑ باندھ کے آ گئے. وہ تو جناب پراتے الٹ دی جو کچھ بوفے میں پڑا تھا سارا کھا گئے. وہ پہلوان آدمی ان کو کیا کرتا تھا 50-60 آدمی کا کھانا. جب سارا کھا گیا مینیجر بیچارہ بھیگی بلی بن کے کھڑا ہوا ہے. جب کھا لیا تو جناب پیٹ پہ بھی ہاتھ پھیرا بڑا لمبا ڈکار بھی لیا. اس کو بلایا ہاں جی بل لاؤ. اس نے کہا جی یہی بل ہے کہ آپ آئندہ نہ آئیں بس مہربانی کریں نہ یہ ہوٹل رہے گا نہ سنبل رہے گا خدا کے لیے آپ آئندہ نہ آئیں بس یہی بل ہے ابھی آپ جائیں بس. ہمارے تو مہمان مر گئے آپ تو سارا کھا گئے. اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے گا. یہ لوگ بھی 5 سیر گھی کھڑے کھڑے پی جائیں ان کے آگے یہ روٹی پوٹی کیا کرتی ہے. 5 سیر گھی. اللہ اکبر اللہ. میرا اپنے دوست ہے ابھی بھی آتے ہیں حج پہ انشاءاللہ اس سال بھی آ رہے ہیں. 5 سیر گھی ابھی بھی وہ بڑھاپے میں کھڑے کھڑے پی لیتا ہے. اور بڑے وہ نواب ہیں. میں نے کہا خان اب تو بوڑھے ہو گئے اب تو کیا ایسے ہی کیا ہے 10 طواف کریں گے سارا 5 سیر گھی ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ گھی کھا کے اگر بستر پہ لیٹنا ہے تو پھر جبریل کو آنے کی اور اسرائیل کو بلانے کی ضرورت نہیں جلدی آ جائے گا خود بخود آ جائے گا. اس کو پھر ٹکٹ بھیجنے کی اگر آپ نے 5 سیر آپ گھی پی لیں اور جا کے 10 طواف کریں اور چل کے اور طاقت کے ساتھ کریں یعنی پاؤں جیسے حضور رکھتے تھے نا حدیث میں آتے کانے کفو تکفن حضور بڑی طاقت سے پاؤں رکھتے تھے طاقت سے پاؤں اٹھاتے تھے. آپ نے کہا ایسے 10 طواف کریں مجال ہے جناب سارا گھی 1 منٹ میں ساری کیلوریز ختم جتنا بنے گی وہ ساری کی ساری جل جائیں گی. اب ہم تو جناب بالکل پڑے ہیں بستروں پہ وہی باجی یہ دکھ رہا ہے دکھے نہ تو کیا ہو جناب لگائیں 2 تھپڑ اولاد گئے چلو تو 10 طواف کر مجال دوسرے دن کہے دکھتا ہے. جو کہنا مجھے نیند نہیں آتی جی گولی چاہتے گولی نہیں چاہیے 4 طواف کرو دیکھو نیند آتی ہے. جب محنت نہیں کرو گے مشقت نہیں کرو گے حرام کھاؤ گے تو کہاں سے نیند آئے گی. سارا دن تو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے اندھے ہو جائیں گے. 4.5 نمبر کی اینک ہو نا جی پھر بھی فلم دیکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوٹے چھوٹے بچے میری اپنی چھوٹی اتنی سی بچی ہے کئی دفعہ میں جا کے کہا کیا کر گیم کھیل رہی ہوں دادا گیم کھیل. وہ خدا کی بندی 4 سال تو تمہاری عمر ہے تمہارے تو دادے کو موبائل چلانا نہیں آتا تم کیسے گیم کھیل رہے. مجھے میری سہیلی نے سکھلایا ہے. چھوٹی سی بچی ہے 4 سال 5 سال کی وہ لیپ ٹاپ پہ گیم کھیل لیتی ہے. مجھے اند اللہ یعنی ٹیلی فون میں کسی کا نام لکھنا نہیں آتا. میں کئی دفعہ ساتھیوں سے کہتا ہوں محمد علی سے اس سے وہ بھائی وہ میرا کوئی ہو فلاں ٹیلی فون تو بنا دو فلانی سم تو لے آؤ اور یار اس کا کوئی انٹرنیٹ کہتے ہیں سستا کال ہوگی وہ بنا دو. اچھا ایک دفعہ وہ بیچارہ بنا کے بھی دیا مجھے آتا نہیں. اب ہر وقت اس کو میں جیب کے ساتھ باندھ کے رکھوں کہ مجھے چلا کے دو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن سمجھو. اللہ پاک امام ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. امام صاحب کا بڑا مقام ہے. تو سب سے اب دیکھو ان کا کوئی مسئلہ دیکھ لو یہ آمین ہے ہمارا ایمان ہے زور سے کہنا بھی موجود ہے کتابوں میں کوئی جھگڑا نہیں. لیکن اصل دعا ہے اور اصل دعا کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ دعا ایسا مانگو ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ اذ نادى ربه نداء خفیہ. تو مانا دعا کے اندر آہستگی جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو اس لیے وہ وہاں بھی کہتے ہیں آمین ایسا کہو. اسی طرح آپ دیکھیں فاتحہ کا مسئلہ لاکھ لڑو. امام صاحب کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب قرآن پڑھا جائے سنو. صرف سنو نہیں چپ بھی رہو. یہ نہیں کہ کہو بھی میں پڑھ رہا ہوں سن بھی رہا ہوں کہ نہ سنو بھی چپ بھی رہو. اچھا جی میں ایسا ایسا پڑھ لوں گا اندر اندر زبان سے ذرا بالکل سنے گا بھی کوئی نہیں
بالکل خفی طریقے نہیں قرآن کہتے ہیں وہ بھی نہ کرو. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. محمد مصطفیٰ جب قرآن پڑھا جائے تو زبان کو حرکت بھی نہ دیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے, اب مفسر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ شان دیکھو والدین کا, کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد والدین پر بھلائی کرنے کا ذکر فرما دیا. والدین کی اطاعت کرو, والدین کی خدمت کرو, والدین سے بھلائی کرو, لیکن والدین کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا والدین احسانا. اور والدین کا اتنا بڑا مقام ہے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے آپ جہاد پہ جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا حضور میں جوان آدمی ہوں, میرا نام لکھے, میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بتلاؤ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. فرمایا وجاہد فی ابویک, جا کے ماں باپ کی خدمت کرو, تمہارے لیے وہی جہاد ہے. اس لیے محدثین نے مسئلہ نکالا ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پہ بھی بندہ نہیں جا سکتا, والدین کی اجازت کے بغیر حج پہ بھی نہیں جا سکتا. اس لیے فقہا کہتی ہیں اگر والد یا والدہ بیمار ہیں اور بیٹا تیار ہے حج کے لیے, لیکن وہ کہتے ہیں بیٹا آپ چلے جائیں گے, ہمیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے, تو فقہا کہتے ہیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ میرے حج میں تاخیر کر دو, لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرو. تاکہ اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر والدین حکم کریں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دو. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ ملے, ان کی بیوی کو پیغام دے کے چلے گئے. جب حضرت اسماعیل آئے فرمایا کوئی آیا, کہا خوبصورت بزرگ تھے آئے تھے. انہوں نے کہا اللہ کی بندی وہ تو میرے ابا تھا. اچھا یہ بتلاؤ کیا پوچھا, سارا حال سنایا. آخر میں حضرت اسماعیل نے پوچھا کہ کچھ فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں فرمایا تھا کہ جب میرا بیٹا آ جائے بلغی منی السلام, میرے سلام کہہ دینا, اور ان کو کہنا تیرا ابا حکم دے رہا تھا غیر اتبت بابک, اپنے دروازے کی چوکٹ کو بدل ڈالو. انہوں نے کہا مجھے ابا حکم دے گیا میں تمہیں طلاق دے دوں, جاؤ میں نے تمہیں طلاق دے دی, اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ. تو یہ بھی اطاعت کے اندر شامل ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بڑی محبت سے شادی کی, لیکن حضرت عمر ناراض تھے. آخر حضرت عمر جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا طلق زوجتک عبداللہ, جا کے بیوی کو طلاق دے دو. روایات میں موجود ہے فطلقها عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً بیوی کو طلاق دے دی. لیکن بیوی سے اتنی محبت تھی کہ علیحدہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے. تو بعض صحابہ نے حضرت عمر کو کہا کہ بیٹے پہ رحم کرو, تمہارا بیٹا بیچارہ ابھی بھی فراق میں رو رہا ہے. فاجازها فرجاها, آپ نے فرمایا اچھا اب اجازت ہے رجوع کر لو. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا والله أعلم. دعا کریں اللہم ارزقنا رضا المشائخ والاساتذہ ورضا الوالدین. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی بھی رضا نصیب فرمانا, اور اساتذہ جن سے ہم نے پڑھا ہے ان کی بھی ہمیں رضا نصیب فرمانا. اگر کوئی آدمی کوئی گندی فلم دیکھ رہا تھا یا کوئی گندا رسالہ میگزین وغیرہ پڑھ رہا تھا اور اس کے عضو سے پانی نکل گیا, میرا بھائی اگر وہ مزی ہے یا ودی ہے تو صرف وضو کافی ہے, غسل کی ضرورت نہیں. غسل تب ہوتا ہے جب منی نکلے, اور منی نکلنے کی علامت یہ ہے کہ ٹپک کے نکلتی ہے. ماء دافق, وہ پانی جو ٹپک کے نکلنے والا ہے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد عضو جو ہے وہ مر جاتا ہے, اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو وہ تو منی ہے, وہ تو غسل کے بغیر حل نہیں.
اس کے علاوہ جو ہے وہ وضو کافی ہے. ایک شخص اگر مسجد میں پہنچا اور امام نے جماعت ختم کر لی، اب وہ دوسری جماعت کرے، بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ جماعت ہوئی ہے وہاں تو نہ کرے، وہاں سے ہٹ کے دور چلا جائے اور وہاں دوسری جماعت کر لے. لیکن امام ابو حنیفہ اس کو بھی نہیں مانتے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجدیں جو راستے میں ہیں، مثلا ہم مکہ شریف سے مدینہ پاک جاتے ہیں، راستے میں کتنی مسجدیں، وہ کہتے ہیں وہاں تو اگر 10 جماعتیں بھی ہوں تو جائز ہے. کیوں؟ ایک جماعت پڑھ کے چلی گئی، پھر اور آگے، وہ پڑھ کے چلے گئے، پھر اور آگے، کوئی بات. اگر محلے کی مسجد ہے اور امام مقرر ہے، وقت پہ اذان نماز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں وہاں دوسری جماعت نہ کرو. کیوں؟ اگر ایسا کرو گے تو ہر بندہ پھر عادی ہو جائے گا، جب آیا جماعت کر لی، تو پھر اصل جماعت اور مسجد کی آبادی کا مقام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں اگر کرنا پڑے تو پھر مسجد سے باہر نکل کے دوسری جماعت کرو، مسجد کے اندر دوسری جماعت نہ کرو. لیکن باقی ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ کو بدل لو، اس جگہ میں کھڑے ہوں، جگہ تبدیل کر کے دوسری جماعت کر لیں. ایک آدمی ویزے پہ آئے یا کسی بات پہ آئے، جو لوگ رمضان شریف میں آ گئے ہیں، رمضان شریف کے بعد عمرہ نہیں کیا، ان سب کا حج مفرد ہوگا، جیسے مکے والوں کا حج بھی مفرد ہوگا، وہ بھی مکے کے حکم میں ہیں. باہر سے جو آ رہے ہیں ان کے لیے تینوں مقام کھلے ہیں. افراد کرنا چاہیں تو مرضی، تمتع کرنا چاہیں تو مرضی، اور قران کرنا چاہیں تو مرضی. ایک پاکستانی نے ہندی لڑکے کو بولا اپنی بچی کی شادی تمہارے بچے سے کروں گا. اس سے کچھ نہیں ہوتا، کروں گا ہے نا، یہ تھوڑا کہ کر دیا. جیسے اس کا آسان علاج سمجھ لو، میں کہوں میں تمہیں تھپڑ ماروں گا، لگا تو نہیں نا. یہ گا گی سے کچھ نہیں ہوتا. کہتے جی کہ بریلوی اور دیوبندیوں کا آپس میں کس بات میں جھگڑا ہے، ان سے پوچھے نا. میں کوئی دونوں کا ٹھیکیدار ہوں، لائسنس لیا ہوا ہے میں نے. بھائی آپ دیوبندیوں سے پوچھے، بریلویوں سے پوچھے. وہ ایک بزرگ تھے ہمارے خانقاہ شریف کندیاں شریف سے، مجذوب تھا، اللہ والا تھا. تو حضرت خواجہ صاحب سے مذاق میں کئی دفعہ کہتا حضرت یہ دیوبندی بریلویوں کا جھگڑا جو ہے نا 1 منٹ میں ختم ہو سکتا ہے، بس آپ توجہ ہی نہیں فرماتے. حضرت اللہ والے ہیں. تو حضرت فرمایا اچھا بھی کیسے ختم؟ انہوں نے کہا جی دیوبندی چائے چھوڑ دیں، بریلوی حلوہ چھوڑ دیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو میرا بھائی جھگڑے کی بات جو ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ سب کے استاد بھی ایک ہیں، فقہ بھی ایک ہے، امام ابو حنیفہ کی اتباع بھی ایک جیسی کرتے ہیں، کتابیں بھی ایک جیسی مدارس میں پڑھاتے ہیں. یہ بعد میں کچھ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے. یہ حضرات محبت رسول میں آ کے غلب میں پڑے، پھر غلب میں بڑھتے بڑھتے بدعت میں آئے، پھر بدعت میں بڑھتے بڑھتے شرک پہ پہنچ گئے. اس لیے فرق آ گیا. علماء دیوبند توحید پہ قائم رہے. کہتے کہ تبلیغ کرنے والے جب ان کی مسجد میں جاتے ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ جب مسجد، اس کا معنی ہے کہ اللہ کی تو نہ ہوئی، پھر یہ مسجد ان کی اپنی ہوئی نا جی. کسی کو آنے دیں، کسی کو نہ آنے دیں، حالانکہ مسجدیں تو اللہ کی ہوتی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ہے. بہرحال اللہ ہدایت دے. کہتا جی کہ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا تھا کہ مجھے گھر میں آوازیں آتی ہیں، تو آپ نے ان کو خط دیا. ہاں وہ خط مشہور ہے، حضور پاک کا خط ہے جنوں کے نام. وہ کتاب ہے نا ایک دلائل النبوت للبیہقی،
امام بیہقی نے ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، اس کتاب میں وہ خط چھپا ہوا موجود ہے، من محمد الرسول اللہ الی ملئ من الجن، وہ بالکل مجرب ہے، جس گھر میں جن ہوں، جس مقام پہ ہوں، بس وہی لکھ کے کونوں میں لگا دیں، انشاءاللہ جن خود بخود بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں آدمی ہے جنات کے ذریعے ٹونے شونے کرتا ہے، اس کو کہو یار اپنے جنوں کو کہو یہودیوں کو مار دیں، نہ اس کے جن جو تابع ہیں وہ ہم مسلمانوں کو مارنے کے لیے ہیں، کافروں کو مارنے کے لیے نہیں ہیں، تو صاف بات ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اس کے تابع جنات ہیں تو پھر آج رات دن ہمیں یہودی مار رہے ہیں، ان کو مارو، وہ مسجد اقصی توڑ رہے ہیں، ان کو مارو۔ تم صرف مسلمانوں کو پکڑ کے پیسے کھانے کے، ان کے بھائی سب جھوٹ ہوتا ہے، کوئی جنون نہیں ہوتا، کوئی جن شن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو کبھی ایسا کرو نا، اس کا میں آپ کو ایک بلوچی نسخہ بتاتا ہوں، ایک نسخہ ہے اس کا نام ہے بلوچی نسخہ۔ ایسے عامل جو ہے نا ان کو گھر بلا کے آرام سے جناب دروازہ بند کر کے اتنا ڈنڈا لے کے اتنا مار مار کے دمبا بنا دو، بولو بلاؤ جن کو، انشاءاللہ اس کا جن بھی نکل جائے گا اور تمہیں بھی لوگ دعا کریں گے۔ وہ کہے کیا کرے گو، مجھ پر جن آ گیا، میں کیا کروں، مجھے بھی جن نے کہا اس کو مارو، اتنا مارو کہ آئندہ مجال ہے کسی کو دھوکہ دے۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ جن ہیں، قرآن میں حکم ہے یا معاشر الجن والانس، جن ہے، جن نقصان بھی پہنچاتے ہیں، جنوں میں ظالم بھی ہیں، جنوں میں عالم بھی ہیں۔ اللہ کے قرآن میں ہے کہ انا من المسلمون، ہم میں مسلمان بھی ہیں، اور فرمایا واما القاسطون، ہم میں ظالم بھی ہیں، جہنمی بھی ہیں۔ اچھا پھر یعنی جنات میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، جنات میں پورا۔ اچھا جتنے تمہارے فرقے ہیں نا دیوبندی بریلوی، یہ ان میں بھی ہیں، یہ سارے فرقے ان میں بھی ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، نواسب ہیں، کرامیہ ہیں، مشبہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، سارے فرقے ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ کہتے تھے کہ عمرے کا طواف ہم کریں تو حجر اسود کا بوسہ، بھائی بوسہ دینا سنت ہے، تم سمجھتے نہیں ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمرے کے احرام میں چونکہ خوشبو لگانا منع ہے، اور عام طور پہ لوگ حجر اسود پہ عطر لگا دیتے ہیں، تو اگر تم عمرے میں بوسہ دو تو تمہیں خوشبو لگ جائے، اس لیے کتابوں میں ہوتا ہے کہ عمرے والا آدمی احتیاط کرے، ورنہ بوسہ دینا منع نہیں ہے، لیکن وہاں ہر نماز کے بعد لوگ محبت میں آگے اثر لگا دیتے ہیں۔ اب اگر عمرے والا غریب بوسہ دے گا اس کو تو اثر لگ جائے گا، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، ورنہ یہ معنی نہیں ہے کہ حجر اسود کا بوسہ عمرے والا نہ دے، کیوں نہ دے، سنت ہے، موقع ملے بالکل دے دو۔ دیکھو کہ اثر تازہ لگا ہوا ہے، اشارہ کر لو، بوسہ دینے۔ اچھا غلطی سے لگ بھی جائے فوراً جا کے دھو ڈالو، بس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، وارحمنا فإنک خیر الراحمین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، واحفظنا فإنک خیر الحافظین، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين۔ اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين وظلم الظالمين يا قوي يا عزيز۔ اللهم اكفنا شر الشياطين الجن والانس، اللهم اكفنا شر الاشرار وكيد الفجار، اللهم اكفنا شر كل من اراد بنا سوءا، اللهم اكفنيهم بما شئت۔ اللهم من ارادنا واراد اولادنا واموالنا بسوء فاشغله بنفسه
اللهم اجعل كيده في نهره اللهم اجعل تدبیرہ یا قوی یا عزیز. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مساجد، مدارس اور تمام دینی افراد اور دینی جماعتوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، گجرات میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، حفاظت فرما. صلی اللہ 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 اللہ